پھنسی کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کو بڑا دھچکا، برطانیہ نے ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ہنگامی پریس کانفرنس، کہا آبنۂ ہرمز کو کھولنا کوئی آسان ہدف نہیں، جنگ کی وجہ سے گیس، تیل اور فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھیں، مشرق وسطی میں جنگ کو مزید پھیلنے نہیں دیں گے، مشرق وسطی میں جاری جنگ کو فوری بند ہونا چاہیے، برطانوی وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ ایران پر جارحیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ عالمی تنہائی کا شکار، اتحادیوں کا آبنۂ ہرمز کھلوانے میں مدد سے صاف انکار، فرانس اور برطانیہ کے بعد جاپان، آسٹریلیا اور جرمنی کی بھی معذرت، جاپان نے شرط عائد کر دی کہ خطے میں بہت بڑی تبدیلی پر ہی بحری جہاز بھیجے جا سکتے ہیں۔ نیٹو نے آبنۂ ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو مستقبل بہت برا ہوگا، چین نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں، کہا ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ وہ تیار ہے، ایران کی فوجی صلاحیت کو 2 ہفتوں میں ختم کر دیا، اب بھی وہ پانی میں بم یا ڈرون حملے کر سکتا ہے، امریکہ خلاق جزیرے کو 5 منٹ میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہمارے پاس امریکہ سے بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں، ایران نے خود سے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا، جنگ کا انتخاب صدر ٹرمپ نے کیا، ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اعلان، کہا آبنۂ ہرمز امریکی جہازوں اور امریکی اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے، پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو امریکی نیوی خلیج فارس بھیجنے کا چیلنج، کہا ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ ایرانی بحریہ ختم ہو گئی۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ، آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی فوری بحال کرنے پر زور، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کا بھی رابطہ، ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری، تہران پر فضائی حملے، مہر آباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، آیت اللہ خامنئی کے طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ، ہلال احمر کے دفاتر اور عراق شہر میں بمباری سے 5 افراد شہید، صہیونی فورسز نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا، بمباری میں متعدد افراد شہید، غزہ پٹی پر فضائی حملوں میں کم از کم 13 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق۔ ایران نے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغ دیے، کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی میں 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائل استعمال کیے گئے، حملوں میں اسرائیلی انتظامی اور فیصلہ سازی کے مراکز، فوجی اور دفاعی صنعتوں کے اہم انفراسٹرکچر اور مقبوضہ علاقوں کے وسط میں موجود عسکری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بغداد میں وکٹوریہ بیس پر مزاحمتی تنظیم کا ڈرون حملہ، روسی میڈیا کا 10 امریکی فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ، متحدہ عرب امارات میں پھر ڈرونز اور میزائل کی بارش، الفجیرہ بندرگاہ پر آگ بھڑک اٹھی، تیل کی لوڈنگ معطل، ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے 1 فلسطینی جاں بحق، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، پروازیں بحال، سعودی وزارت دفاع کا 60 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ آبنۂ ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ آئل $104، امریکی کروڈ آئل $100 تک جا پہنچا، ایران کے خلاف جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً $12 ارب خرچ کر چکا، امریکہ کے اعلیٰ اقتصادی مشیر کا انکشاف، کہا جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں $5 ارب سے زائد خرچ ہوئے۔ 14 اپریل کے بعد ملک میں LNG دستیاب نہیں ہوگی، اپریل میں پاور سیکٹر کی گیس ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے، سیکریٹری پیٹرولیم نے خبردار کر دیا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں بتایا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، پاکستان کو تقریباً 70% پیٹرولیم مصنوعات مشرق وسطی سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، کاروبار کے دوران 4687 پوائنٹس کی کمی، ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان آج بھی برقرار، جاپان، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا اور بھارت کے بازار حصص میں نمایاں گراوٹ، صرف ایک ہفتے میں ایشیا مارکیٹس میں $10 ارب سے زائد سرمایہ نکالے جانے کا انکشاف۔ پاکستان سے قطر، بحرین، کویت کی آج بھی 47 پروازیں منسوخ، لاہور سے 16، اسلام آباد سے 11 اور کراچی سے 8 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، ملتان سے 5، پشاور سے 3، کوئٹہ اور فیصل آباد سے 2 فلائٹس کینسل۔ بہیمیار خان میں دکان کی چھت گرنے سے 6 خواتین جاں بحق، متعدد زخمی، انتظامیہ کے مطابق 200 خواتین بے نظیر انکم سپورٹ کی قسط وصول کرنے کے لیے آئی تھیں، چھت کمزور ہونے کے باعث گر گئی۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائیاں مسلسل جاری، باجوڑ سیکٹر میں گائیڈڈ میزائل حملوں میں افغان طالبان کی پوسٹیں تباہ، کرم سیکٹر میں بھی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے اہم ٹھکانے ملیامٹ، متعدد خارجی جہنم واصل، دیگر فرار ہونے پر مجبور۔
نائب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین نیب کے پاس ریفرنس دائر کرنے سے پہلے کسی بھی کارروائی کو ختم کرنے کا مکمل قانونی اختیار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انکوائری ختم کرنے کو احتساب عدالت کی منظوری سے مشروط کر کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ سرگودا میں گھریلو تنازع پر سنگ دل باپ نے مبینہ طور پر کلہاڑیوں کے وار کر کے 4 بیٹوں، بیٹی اور بیوی کو قتل کر دیا۔ ملزم نے واردات کے بعد خود کو بھی زخمی کر لیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ ایبٹ آباد میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری، گلیات میں سیاحتی مقامات میں برف باری سے دل فریب نظارے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی 27ویں شب پر خصوصی عبادات، لاکھوں افراد کا استغفار اور دعائیں۔ روح پرور مناظر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے نئی ڈیجیٹل سروس متعارف۔ عید کی آمد قریب، بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ملبوسات، جیولری، کاسمیٹکس اور چوڑیوں کے اسٹالز پر خواتین کا رش۔ جیولری، میچنگ دوپٹوں، مہندی کی خریداری عروج پر۔ کسی کو کپڑوں، جوتوں کی تلاش تو کوئی میچنگ کے کپڑے ڈھونڈنے میں ہے مصروف۔ مہنگائی سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر الزاری جوزف کوئٹہ گلیڈیٹرز میں شامل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی انتظامیہ کے مطابق الزاری جوزف کو اسپینسر جانسن کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ جوزف نے وجوہات کے سبب PSL کے لیے دستیاب نہیں۔